اصلاحات پاور سیکٹر کے اندر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم عوام کو بجلی سستی کرنے کے لیے اور اسے بلا تعطل فراہم کرنے کے لیے نظام میں اصلاحات کے ذریعے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. اس پر حکومت کے پلان کو شریک ان کے ساتھ پریزنٹیشن کی اور اس سے مطلع کیا، اور پارٹی کے صدر جناب نواز شریف صاحب نے ہدایت کی کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے اخراجات کی باریکی کے ساتھ پڑتال کریں اور جہاں پر کہیں بچت کی گنجائش ہے اسے پیدا کر کے اسے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس وقت جو مشکلات جن کا عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکلات سے عوام کو اور ملک کو نکالنے کے لیے کوئی گنجائش نہ رکھے اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے. اور یہ بھی انہوں نے ہدایت کی کہ جس جذبے کے ساتھ ہم نے 2013 میں توانائی کے بحران کو حل کیا تھا، اسی جذبے کے ساتھ توانائی کے اس بحران کو جو ہمیں ورثے میں ملا ہے فوری طور پہ ہم حل کر کے عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائیں. اس موقع پر پارٹی کے جو ہمارے پنجاب میں وزیر ہیں بلدیات کے، انہوں نے بلدیات کے الیکشن کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے بھی بریفنگ دی، اور پارٹی کے صدر نے ہدایت کی کہ پاکستان میں جو بلدیاتی نظام ہے یہ جمہوریت کا ایک بنیادی ستون ہے، اور مسلم لیگ نون کا منشور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک مؤثر بلدیاتی نظام جو عوام کے مسائل کو ان کے دستک پر، ان کی دہلیز پر حل کرنے کی صلاحیت رکھے، اسے قائم کریں تاکہ جمہوریت کا جو نظام ہے وہ مکمل ہو سکے اور جمہوریت کا تیسرا ٹیئر بھی فعال ہو سکے. اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایات دیں کہ جو موجودہ قانون ہے اس میں اصلاحات کے ذریعے حتمی شکل دی جائے تجاویز کو، تاکہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ مؤثر بھی ہو اور وہ اس بات کی اہلیت بھی رکھے کہ وہ عوام کو ڈیلیور کر سکے. اور اس کے لیے ساتھ ساتھ پارٹی کو سرگرم کرنے کے لیے اور پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھی تجاویز پر غور کیا گیا، اور میں نے بحیثیت سیکرٹری جنرل ایک بریفنگ دی، اور انشاءاللہ تعالی ایک خصوصی اجلاس عنقریب منعقد ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی امور کو ہم سرگرم اور فعال کرنے کے لیے لائے عمل مرتب کریں گے. تو آج کے اجلاس میں بنیادی طور پہ پارٹی کی تنظیم کو مضبوط کرنا، پنجاب اور وفاقی حکومت کی کارکردگی کی رپورٹ حاصل کرنا یا صدر مسلم لیگ کو پیش کرنا اس کا مقصد تھا. اور صدر مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ دونوں حکومتیں اپنے تمام وسائل عوام کی فلاح اور بہبود کی طرف مبذول رکھیں اور کوشش کریں ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے جتنی بیلٹ ٹائٹننگ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، تاکہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے اور ہم معیشت کو اس دلدل سے نکال کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ 2017 اور 18 میں پاکستان ایک ہنستا بستا پاکستان تھا. اس پاکستان کو ایک اناڑی نے، ایک ناتجربہ کار نے، ایک انا پرست نے، ایک ضدی نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا، اور آج وہی لوگ اس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ ملک کا کیا انجام ہو گیا. یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک بس کا ڈرائیور جو ہے وہ بس کا ایکسیڈنٹ کر دے اور چھلانگ مار کے باہر مجمع میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہے دیکھو یہ کون نالائق ڈرائیور تھا جس نے بس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے. تو چور مچائے شور والا حساب ہے. اور پھر آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو سہولیات نہیں دی جا رہی. کل میں نے اسمبلی کے اندر واضح کہا تھا کہ عمران خان کو اسمبلی میں
ہمارے مقابلے میں وہ سہولیات حاصل ہیں کہ جو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والے کو حاصل ہوتی ہیں. تو عمران خان صاحب تو جیل کی 5 اسٹار جیل کاٹ رہے ہیں, ان کو دیسی مرغ کھانے میں ملتے ہیں, ان کی ورزش کا سامان ہے. مجھے جب گرفتار کیا گیا 3 دن پہلے میرے بازو کا آپریشن ہوا تھا, اور جو گولی لگی تھی اس کے بعد ڈاکٹرز نے جب سٹیل نکالی تو ایک بڑی سرجری ہوئی, اور مجھے کہا گیا کہ آپ فزیو تھراپی کریں گے تو آپ کا بازو سیدھا ہو جائے گا. 2 مہینے تک عمران خان کی حکومت نے مجھے فزیو تھراپی کی سہولت نہیں حاصل کرنے دی. میں نے تو کبھی چیخا نہیں ہے, میرا بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہم تو کبھی روئے نہیں. ہماری فیملی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا, ہم سے وکیل کوئی نہیں مل سکتا تھا. ان سے تو 2 دفعہ وکیلوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کا تو ہر بندہ ان سے مل کر باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. ہماری قید میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی قیدی کو مل لے, یا مل بھی لے تو اس کے بعد پریس کانفرنس کر سکے. تو وہ تو موج میں ہے باڈی, اور دیکھیے اسی سیل کے اندر ہیں جس سیل میں مجھے رکھا تھا. اگر آج وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ایک غلط سیل میں رکھا گیا ہے, تو سب سے پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگے نا, اگر وہ غلط سیل تھا کہ مجھے اس میں کیوں رکھا تھا. لیکن اگر وہ سیل میرے لیے ٹھیک تھا, میں بھی ممبر قومی اسمبلی تھا, تو پھر خان صاحب کے لیے ٹھیک ہے, پھر کیوں شکایت کرتے ہیں. پھر جی سابق وزیر اعظم, میں نے تو آج تک عمران خان کی کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھی کہ جس میں وہ پسینے سے شرابور عدالت میں پیش ہوا ہو. میں نے تو نواز شریف صاحب کو کوٹ لکھپت جیل میں اس حالت میں دیکھا ہوا ہے کہ ان کے کپڑے پسینے سے ایسے شرابور تھے جیسے لگتا تھا کہ ابھی یہ شاور کے نیچے سے نکل کر آئے ہیں. تو کیا وہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس سلوک کا مستحق نہیں تھا جس سلوک کا آج یہ پی ٹی آئی والے تقاضا کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تو عمران خان صاحب سے کوئی ایسا بدلہ نہیں لیا کہ جس کا انہوں نے نشانہ نواز شریف صاحب کو بنایا تھا. تو لہٰذا ہمت کریں, بہادری کے ساتھ حالات کا سامنا کریں. صبح شام چیخیں نکلتی ہیں, اصل میں یہ این آر او چاہتے ہیں. کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑتے ہیں, وہاں کانگریس میں جا کے سینیٹرز کو, کانگریس مین کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں معافی دلوا دو. کبھی برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں جا کے ان کے ممبرز پارلیمنٹ کے آگے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دلوا دو. این آر او نہیں ملے گا, آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی, آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا. آپ دوسروں سے رسیدیں مانگتے تھے تو بھی رسیدیں دکھا دیں. 190 پاؤنڈ کدھر کیا, کس کے کہنے پہ کیا؟ اربوں روپے, 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 50 ارب کے قریب, 40 ارب کے روپے کے قریب رقم ہے. اس میں 5 یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں, اس میں کوئی 8-10 ہسپتال بن سکتے تھے بہت اچھے, اس میں غریبوں کے بچوں کو, ہزاروں بچوں کو اسکالرشپس مل سکتے تھے. آپ نے وہ سارا پیسہ چند ہیرے کے نیکلسوں کی خاطر اور کچھ زمین کے ٹکڑوں کی خاطر اپنے ایک دوست کے عوض پیش کر دیا جو کہ غریب پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا. تو جناب آپ کو اس 40-50 ارب روپے کی رسید دینی پڑے گی کہ کس کو دیا, کیوں دیا, کیسے دیا. اگر آپ پیش کر دیں گے اور آپ بے گناہ ہوں گے تو صاف ہو جائیں گے. آپ کو یہ رسید دینی پڑے گی کہ آپ نے جو تحفے آپ کو ملے ان کو انڈر ویلیو کیوں کیا, اور انڈر ویلیو کر کے ان کو 2 نمبری کے ساتھ کیوں بیچا. اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے آپ بے گناہ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ جرم کیا ہے تو آپ کو اپنے کرتوتوں کی اور اپنے ان جرائم کی سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑا آج یہ میٹنگ تھی. پھر تو حکومت پر زیادتی کر رہی ہے کہ باقی قیدیوں کو کھانے کو دال نہیں ملتی. آپ عمران خان سے موجیں حکومت کروا رہی ہے, اس کے رسپانسبل تو آپ ہیں. دیکھیے یہ آپ ہماری فراخ دلی کہہ لیں کہ ہم اپنے مخالفوں سے وہ سلوک نہیں کرتے کہ جو سلوک انہوں نے کیا تھا. فیصل صاحب, جو قوم کا مسئلہ ہے اس ٹائم بجلی کے بل ہیں, کیپیسٹی پیمنٹ کی, اور آئی پی پیز کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, میں نے شروع ہی وہاں سے کی تھی کہ پنجاب حکومت نے 14 روپے کا ریلیف دیا ہے جس پر عمل شروع ہو چکا ہے. چونکہ گرمیوں کے اندر کنزمپشن بڑھتی ہے اور ایک عام کنزیومر کا سلیب بڑھ جاتا ہے. جب وہ اوپرلی اونچلی سلیب میں آتا ہے تو اس کا بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے.
تو لہٰذا گرمیوں کے اس سیزن میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے 40 ارب روپے سے زیادہ پنجاب حکومت نے ریلیف دیا ہے، جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پاور سیکٹر کے اندر جو گزشتہ 30-40 سالوں کے نقائص ہیں، اس کی کمزوریاں ہیں، انہیں دور کرنا ہے۔ اس کے لیے صبح شام وزیر اعظم کام کر رہے ہیں۔ جو چین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں اور جو منصوبے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو امپورٹڈ کول کی بجائے تھر کول کے اوپر تبدیل کریں، جس سے کہ بجلی کی لاگت کم کرنے میں مدد ملے گی اور اس سے بجلی کے نرخ بھی کم ہو سکیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے 2013 میں 18 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہم نے حل کیا، اسی طرح اگلے 1-2 سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاور سیکٹر کے جو نرخوں کا معاملہ ہے اور اس کی سپلائی میں تعطل کا معاملہ ہے، اس کو بھی حل کرنے میں کامیاب احسن صاحب یہ بتا دیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے بڑی آج تفصیلی میٹنگ میں آپ کو بریفنگ بھی مل گئی۔ تقریباً جو ایکٹ ہے وہ آپ کا تیار ہے اور 6 ماہ سے وہ تیار ہو رہا ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ ایکٹ تو تیار ہو جائے گا، اسمبلی میں بھی ممکنہ طور پر آئندہ اجلاس میں چلا جائے گا، انتخابات کب کرائیں گے یہ بتا دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے مسلم لیگ نون نے کوئی ایک قدم آگے بڑھانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی اپنائی ہے؟ دیکھیے، کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، اسی طرح وہ دیگر سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں، اس وقت پاکستان کو اس کے بعض دشمنوں کی طرف سے ایک غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے، جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار، فساد اور دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو مشکلات کی طرف دھکیلیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے 2013-18 میں بھی دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور اب پھر انشاءاللہ ہم ان کو شکست دیں گے، اور بلدیاتی اداروں کے قانون پر مشاورت اسمبلی کے اراکین سے مکمل کرنے کے بعد فوری طور پہ اس بل کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، تاکہ یہ اسمبلی جو ہے اس کی منظوری دے، اور جو ہی اسمبلی اس کی منظوری دے گی تو اس کے فوراً بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوگا، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی کے اس وعدے کو پورا کریں جو ہم نے اپنے منشور میں عوام سے کیا ہے۔ نواز شریف کی جو ہے لندن روانگی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، میاں صاحب کب جا رہے ہیں اس حوالے سے بتا دیں، اور ساتھ میں آپ نے کہا عمران خان NRO مانگ رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت NRO دے سکتی ہے؟ آپ تو قلعدم کرنے جا رہے تھے پارٹی کو، پھر بھی اس پہ دیکھیے عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے۔ 9 مئی پاکستان کا 9 ستمبر تھا کہ جس دن ایک جماعت نے وہ کچھ کیا جو آج تک پاکستان کے دہشت گردوں کو بھی کرنے کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور اسی طرح اس جماعت کا سوشل میڈیا پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جس قسم کی مہم چلا رہا ہے، ہمارے ریاستی اداروں اور فوج کے خلاف مہم چلا رہا ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی کانگریس سے PTI نے جو قرارداد منظور کرائی ہے، وہ امریکہ میں بھارتی لابی کی مدد کے ساتھ منظور کرائی گئی ہے۔ PTI نے بھارت کی امریکہ میں کانگریس میں جو لابی تھی، ان کی مدد لے کر پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ تو جو جماعت اپنے ملک کے خلاف اس حد تک چلی جائے کہ وہ اپنے ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو عالمی فورمز پر نشانہ بنائے، آپ مجھے بتائیے ایسے لوگوں کے ساتھ کس بات کی بات چیت ہو سکتی ہے؟ لہٰذا میں اس بات پر بہت واضح کہنا چاہتا ہوں کہ PTI نے اگر اپنے لیے سیاست میں جگہ پیدا کرنی ہے تو انہیں اس دہشت گردی کی، اس انتہا پسندی کی اور ملک دشمن سیاست سے یو ٹرن لے کر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی،
پھر ان کے لیے جگہ بنے گی. میاں نواز شریف کی لندن روانگی کے متعلق بھی بتا دیں. بندی تھی تو اس سے جو IMF کا اگلا پروگرام ہے اس میں آسانی ہوگی. دیکھیے اس وقت جو حکومت نے اصلاحات کا ایجنڈا اپنایا ہے، آپ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج پاکستان میں ہائیسٹ لیول پہ چلا گیا ہے. یہ ایک مثبت رجحان ہے نا. اسی طرح جو مہنگائی تھی جو 30% کے اوپر تھی وہ تقریباً 11.5% تک گر چکی ہے، اور فوڈ انفلیشن جو ہے تقریباً 2% تک گر چکی ہے. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آج سے 2 سال پہلے بے قابو تھے. آج الحمدللہ چاہے مہنگائی ہے، چاہے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، چاہے ملک کی قرضوں کا حجم ہے، اگر آپ ٹیکس ٹو GDP ریشیو دیکھیے تو آج ہم اس میں بھی نیچے کی طرف آ رہے ہیں. جو عمران خان کے دور میں پاکستان کو قرضوں کے راکٹ پہ چڑھا دیا گیا تھا کہ قرضے لے لے کر سارا ملک چل رہا تھا، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے محاصل 10,000 ارب ہیں تو 10,000 ارب کی قرضوں کی ادائیگی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے. اس سے اب ہم نکلنے کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں. قرضے کا بوجھ کم ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے. بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی، یہ دوسری موڈیز کی ریٹنگ ایجنسی ہے، اس سے پہلے فچ نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا تھا. تو آہستہ آہستہ پاکستان بحالی کی طرف چل رہا ہے. اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ملک میں امن، استحکام اور پالیسی کے تسلسل کو ہم نے یقینی بنانا ہے تاکہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ خلفشار، انتشار اور دہشت گردی کے ذریعے ہماری ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی لندن نواز شریف لندن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیے ابھی ان کے کوئی لندن جانے کا حتمی پروگرام نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. لاہور میں وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے ہدایت دی ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اخراجات کو کم کریں، عوام کو ریلیف دیں. ادارے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں تاکہ عوام کو مضبوط طور پر ترقی دی جا سکے اور بہتری کی جا